اس سیشن کی اگلی تقریر وصیت اور نظام نو کے موضوع پر مکرم محترم آصف بن اویس ہے، مربی سلسلہ و صدر مدرسہ خدام الحمدیہ بیلجیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، جس طرح کہ ہم سب کو اس بات کا علم ہے کہ ہمارے پیارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری زمانے میں ایک خدا تعالیٰ کے چنیدہ بندے، ایک پیغمبر، ایک مسیح اور مہدی کی آمد کی پیشگوئی فرمائی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت بھی دے دی کہ اس کی آمد کے اغراض اور مقاصد عالیہ کون کون سے ہوں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مسیح اور مہدی کے زمانے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ ایسا زمانہ ہوگا کہ لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، کہ اسلام کا کچھ بھی باقی نہیں رہے گا سوائے اس کے نام کے، وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُهُ، کہ قرآن کریم کا بھی اس کے متن اور اس کے الفاظ کے علاوہ کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ مَسَاجِدُهُمْ عَامِرَةٌ وَهِيَ خَرَابٌ مِنَ الْهُدَىٰ، اس زمانے کے جو مسلمان ہوں گے ان کی مساجد بھری ہوئی ہوں گی لیکن وہ ہدایت سے خالی ہوں گی۔ عُلَمَاؤُهُمْ شَرُّ مَنْ تَحْتَ أَدِيمِ السَّمَاءِ، ان کے جو علماء ہوں گے وہ آسمان کے تحت بدترین مخلوق ہوں گے۔ من عندہم تخرج الفتنہ وفیہم تعود، انہی سے یعنی علماء ہی سے فتنہ نکلے گا اور انہی کی طرف لوٹے گا۔ سامعین کرام، ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے، جب آپ پر سورہ جمعہ کی آیات وآخرین منہم لما یلحقوا بہم کا نزول ہوا، جس میں خدا تعالیٰ نے مسلمانوں کو مزید ایک پیغمبر کی خوشخبری فرمائی ہے، اور جس میں خدا تعالیٰ نے وضاحت کر دیا ہے، خدا تعالیٰ نے وضاحت کر دی ہے کہ جو آنے والا نبی ہے وہ ایک ایسا نبی آئے گا یا ایک ایسی جماعت میں نبی آئے گا جس کی صحابہ رسول رضی اللہ عنہم سے ابھی ملاقات نہیں ہوئی۔ جب وحی کے دوران جو ایک حالت طاری ہوتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جب وہ حالت گزر گئی تو جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی ایک مجلس میں تشریف فرما تھے، صحابہ میں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے استفسار فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون سی جماعت ہے، یہ کون سے لوگ ہیں جس کی طرف یہ دوسرا پیغمبر آئے گا اور جن سے ہماری ابھی ملاقات نہیں ہوئی؟ آپ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اس سوال کا کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر آپ نے دوسری مرتبہ پھر یہی سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش رہے۔ تیسری مرتبہ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے سوال دہرایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون سے لوگ ہیں جن سے ہماری ابھی ملاقات نہیں ہوئی، جن کی طرف ایک نبی آئے گا؟ تیسری مرتبہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، جو کہ فارس النسل ایک صحابی تھے، ان کے کندھے پر رکھ کر فرمایا کہ لو کان الایمان عند الثریا لنالہ رجل من ہؤلاء، یعنی جب ایمان دنیا سے اٹھ جائے گا اور ثریا ستارے پر چلا جائے گا تو اس قوم سے تعلق رکھنے والا ایک شخص اس ایمان کو پھر سے دنیا میں لوٹائے گا۔ ان حوالہ جات سے
اس موعود پیغمبر یعنی مسیح موعود کی آمد کی غرض روز روشن کی طرح واضح اور نمایاں ہو جاتی ہے۔ سامعین کرام، اس موعود پیغمبر کا مشن اسلام کی کھوئی ہوئی شان اور دیگر مذاہب عالم پر فوقیت کا بحال کرنا، خیر العموم جو کہ راہ راست سے بھٹکی ہوئی ہے اس کی اصلاح کرنا، حقیقی ایمان کا دنیا میں قیام اور عالم کل کو حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے لانا ہے۔ یہ خدا تعالیٰ کا بے حد فضل و کرم ہے اور ایک ایسا احسان ہے جس کا اتارنا ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بھی ناممکن ہے، کہ اس نے ہمیں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کرنے کی توفیق دی ہے، اور آپ کی بیعت میں شامل ہونے کے نتیجے میں بشرط یہ کہ ہم شرائط بیعت پر پورا اترنے والے ہوں اور اطاعت کا مادہ پختگی سے اپنے اندر گاڑنے والے ہوں، ہمیں اپنی اور ہماری آنے والی نسلوں کی اصلاح کی ضمانت دی ہے۔ چنانچہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک موقع پر اپنی آمد کی غرض کی نسبت فرماتے ہیں، وَأَرْسَلَنِي رَبِّي لِإِصْلَاحِ خَلْقِهِ، یعنی خدا تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے تاکہ میں اس کی مخلوق کی اصلاح کروں، تربیت کروں۔ ایک اور مقام پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، میں اس کو بار بار بیان کروں گا اور اس کے اظہار سے میں رک نہیں سکتا کہ میں وہی ہوں جو وقت پر اصلاح خلق کے لیے بھیجا گیا ہے، تا دنیا کو تازہ طور پر دلوں میں قائم کر دیا جائے، تا دین کو تازہ طور پر دلوں میں قائم کر دیا جائے۔ میں اس طرح بھیجا گیا ہوں جس طرح سے وہ شخص بعد کلیم اللہ مرد خدا کے بھیجا گیا تھا، جس کی روح ہیروڈس کے عہد حکومت میں بہت تکلیفوں کے بعد آسمان کی طرف اٹھائی گئی۔ سامعین کرام، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مشن کے اجراء اور اس کی تکمیل میں کیا کیا نہیں کیا۔ آپ کے علم و معرفت سے پر انگنت تصنیفات سے لے کر ملفوظات کی شکل میں آپ کی ہزاروں پر حکمت نصائح اور دروس، آپ کا خدا تعالیٰ کے حکم کے نتیجے میں اصلاح کی غرض سے ایک صالح جماعت کا قیام، امداد اسلام کے لیے آپ کی مالی تحریکات، آپ کے فیصلہ کن مباحثات و مناظرات سے لے کر آپ کی بے مثل تبلیغی تگودو، اسلام کی فتح اور اس کی صداقت کے اظہار کی بے چینی میں آپ کے لاکھوں سجود میں بہائے ہوئے آنسوؤں سے لے کر جماعت کی اصلاح اور تربیت کے لیے الہی تحریک پر سالانہ جلسے کا انعقاد، آپ کے سامنے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی امداد اسلام اور اصلاح امت کے لیے اقدامات کی پیش کردہ یہ فہرست ابھی بھی نامکمل ہے، اور حقیقت تو یہ ہے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک سے نظام وصیت کے اجراء نے آپ کی ان تمام اقدامات اور خدمات اور آپ کی آمد کے غرض کے حصول میں سونے پر سہاگا کا کام کیا۔ آج کی گزارشات میں خاکسار آپ کے سامنے نظام وصیت یعنی نظام نو کا مختصر تعارف، اس کے مقام و مرتبہ اور خصوصاً اس میں شمولیت کی اہمیت پر روشنی ڈالنے کی عاجزانہ کوشش کرے گا۔ سامعین کرام، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے متعدد مرتبہ مختلف مقامات میں اپنی اس خواہش کا اظہار فرمایا تھا کہ ایک ایسا قبرستان ہونا چاہیے جو ایسے لوگوں کی آرام گاہ ہو جو ہر لحاظ سے اور ہر معاملے میں دین کو ترجیح اور فوقیت دینے والے ہوں، اور وہ ایسے لوگ ہوں، یعنی اس قبرستان میں ایسے لوگ آرام کریں جو عام احباب سے بڑھ کر نیک ہوں، متقی ہوں اور مطہر ہوں۔ اس کی وجہ آپ علیہ السلام نے ایک یہ بیان فرمائی ہے کہ لوگ ان گزرے ہوئے نیکوکاروں، متقیوں اور صلحاء کی قبروں کو دیکھ کر
خود بھی سبق اور عبرت حاصل کریں اور نیکی اور تقوی کے ان معیاروں کو حاصل کریں جن معیاروں کو اس قبرستان کے باشندوں نے حاصل کیا۔ اس حوالے سے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، عرصہ ہوا خدا تعالیٰ نے مجھ پر ظاہر کیا تھا کہ ایک بہشتی مقبرہ ہوگا، گویا اس میں وہ لوگ داخل ہوں گے جو خدا تعالیٰ کے علم اور ارادے میں جنتی ہوں گے، یعنی خدا تعالیٰ کی رائے میں، خدا تعالیٰ کی نظر میں وہ جنتی ہوں گے۔ اور حضور فرماتے ہیں پھر اس کے متعلق مجھے الہام بھی ہوا ہے۔ وہ الہام کیا ہے؟ انزل فیہا کل رحمہ، یعنی ایسا بابرکت قبرستان ہے کہ اس میں ہر قسم کی رحمت نازل ہوگی، اس سے کوئی نعمت اور رحمت باہر نہیں رہتی۔ حضور علیہ السلام آگے فرماتے ہیں، اب جو شخص چاہتا ہے کہ وہ ایسی رحمت کے نزول کی جگہ میں داخل ہو، کیا عمدہ موقع ہے کہ وہ دین کو دنیا پر مقدم کر لے اور خدا تعالیٰ کی مرضی کو اپنی مرضی پر مقدم کر لے۔ حضور علیہ السلام کسی اور موقع پر بیان فرماتے ہیں، غرض جب خدا تعالیٰ نے مجھ پر یہ ظاہر کر دیا کہ اب تھوڑے دن باقی ہیں، تو اسی لیے میں نے وہ تجویز سوچی جو قبرستان کی ہے، اور یہ تجویز میں نے اللہ تعالیٰ کے امر اور وحی سے کی ہے، اور اسی امر سے اس کی بنا ڈالی ہے، کیونکہ اس کے متعلق عرصے سے مجھے خبر دی گئی تھی۔ معزز سامعین، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے ان الفاظ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ سلسلے یعنی نظام وصیت کی بنیاد آپ علیہ السلام نے محض الہی تحریک اور خدا تعالیٰ سے حکم پا کر رکھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے مجھ پر ایک بات ظاہر کر دی ہے کہ ایک بہشتی مقبرہ ہوگا جن میں ایسے لوگ آرام پائیں گے جو خدا تعالیٰ کے نزدیک جنتی ہوں گے۔ سامعین کرام، اس تحریک میں شمولیت کے ذریعے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں اس دنیا میں ہی جنت کی بشارت حاصل کرنے کا راز بتا دیا ہے۔ کیا ہی خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس میں حصہ پائیں۔ انسانی پیدائش کی اغراض میں سے ایک غرض کبیرہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی عبادت کر کے، خدا تعالیٰ کی فرما برداری کے ذریعے خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کی جائے، اور اس رضا کے نتیجے دائمی نجات حاصل کی جائے، اور بطور انعام جنت میں ہمیشہ کی رہائش ملے۔ سامعین، کیا ہی بابرکت اور عظیم الشان تحریک آپ علیہ السلام نے خدا تعالیٰ سے علم پا کر تجویز فرمائی کہ جس میں شمولیت کے نتیجے میں ہماری پیدائش انسانی پیدائش کے اغراض کو حاصل کر سکتے ہیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اس خاص قبرستان میں دفن ہونے کے لیے بعض شرائط بھی مقرر فرمائی ہیں جو کہ مختصراً درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، موسیان کے چندے سے ایک قبرستان تیار کیا جائے جو کہ فوت شدہ موسیان کی آرام گاہ ہو۔ نمبر 2، تمام جماعت میں اس قبرستان میں وہی مدفون ہوگا جو وصیت کرے، جو اس کی موت کے بعد 10واں حصہ اس کے تمام ترکے کا حسب ہدایت اس سلسلے کے اشاعت اسلام اور تبلیغ احکام قرآن میں خرچ ہوگا، اور ہر ایک صادق کامل الایمان کو اختیار رہے گا کہ اپنی وصیت میں اس سے بھی زیادہ لکھ دے، لیکن اس سے کم نہیں ہوگا۔ نمبر 3، اس قبرستان میں دفن ہونے والا متقی ہو اور محرمات سے پرہیز کرتا اور کوئی شرک اور بدعت کا کام نہ کرتا ہو، سچا اور صاف مسلمان ہو۔ نمبر 4، ہر صالح جو اس کی کوئی بھی جائیداد نہیں اور کوئی مالی خدمات نہیں کر سکتا، اگر یہ ثابت ہو کہ وہ دین کے لیے اپنی زندگی وقف رکھتا تھا اور صالح تھا، تو وہ اس قبرستان میں دفن ہو سکتا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے نظام وصیت کے اجراء کی ایک اور غرض یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ ایک ایسی جماعت تیار ہو، ایسے لوگ تیار ہوں جو کہ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کی مثل ہو، تاکہ آنے والی نسلیں اس پاک نمونے کو دیکھ کر اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کی راہ میں پیش کرنے والی ہوں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں،
میں جانتا ہوں کہ یہ تجویز بھی بہت سے لوگوں کے لیے ابتلا کا موجب ہوگی، لیکن اس بنا سے غرض یہی ہے کہ تا آنے والی نسلوں کے لیے ایک ایسی قوم کا نمونہ ہو جیسے صحابہ رضی اللہ عنہم کا تھا، اور تا لوگ جانیں کہ وہ اسلام اور اس کی اشاعت کے لیے فدا شدہ تھے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ان فرمودات کی سماعت کے بعد اور اس بابرکت تحریک کی اہمیت اور مقام کے سمجھنے کے بعد اس میں شمولیت کی اہمیت بھی سامعین پر روز روشن کی طرح ظاہر ہو چکی ہوگی۔ خاکسار مزید آپ کے سامنے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے بعض اقتباسات پیش کرنا چاہتا ہے جس سے اس کی اہمیت مزید واضح ہو جاتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام احباب جماعت کو نظام وصیت میں شمولیت کی تحریک کرتے ہوئے فرماتے ہیں، تمہیں خوشخبری ہو کہ قرب پانے کا میدان خالی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے قرب کا تعلق قائم کرنے کا میدان خالی ہے۔ ہر قوم دنیا سے پیار کر رہی ہے، اور وہ بات جس سے خدا راضی ہو اس کی طرف دنیا کو توجہ نہیں۔ وہ لوگ جو پورے زور سے اس دروازے میں داخل ہونا چاہتے ہیں ان کے لیے موقع ہے کہ اپنے جوہر دکھلائیں اور خدا سے خاص انعام پائیں۔ نظام وصیت میں شمولیت کے ذریعے ہم حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی دردمندانہ دعاؤں کے بھی مصداق بنتے ہیں جو کہ آپ علیہ السلام نے بہشتی مقبرہ میں مدفون ہونے والے احباب جماعت کے لیے کی ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، میں دعا کرتا ہوں کہ خدا اس میں برکت دے اور اسی کو بہشتی مقبرہ بنا دے، اور یہ اس جماعت کے پاک دل لوگوں کی خوابگاہ ہو جنہوں نے در حقیقت دین کو دنیا پر مقدم کر لیا اور دنیا کی محبت چھوڑ دی اور خدا کے لیے ہو گئے اور پاک تبدیلی اپنے اندر پیدا کر لی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی طرح وفاداری اور صدق کا نمونہ دکھلایا۔ آمین یا رب العالمین۔ پھر میں دعا کرتا ہوں کہ اے میرے قادر خدا، اس زمین کو میری جماعت میں سے ان پاک دلوں کی قبریں بنا جو فی الواقع تیرے لیے ہو چکے اور دنیا کی اغراض کی ملونی ان کے کاروبار میں نہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ پھر میں تیسری دفعہ دعا کرتا ہوں کہ اے میرے قادر کریم، اے خدائے غفور و رحیم، تو صرف ان لوگوں کو اس جگہ قبروں کی جگہ دے جو تیرے اس فرستادے پر سچا ایمان رکھتے ہیں اور کوئی نفاق اور غرض نفسانی اور بدظنی اپنے اندر نہیں رکھتے، اور جیسا کہ حق ایمان اور اطاعت کا ہے بجا لاتے ہیں اور تیرے لیے اور تیری راہ میں اپنے دلوں میں جان فدا کر چکے ہیں، جن سے تو راضی ہے اور جن کو تو جانتا ہے کہ وہ بکلی تیری محبت میں کھوئے ہوئے ہیں اور تیرے فرستادے سے وفاداری اور پورے ادب اور انشراحی ایمان کے ساتھ محبت اور جاں فشانی کا تعلق رکھتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام رسالہ الوصیت میں اس بابرکت نظام کی تحریک کرنے کے بعد اختتام میں فرماتے ہیں، غور سے سنیے گا، نہایت ہی اہمیت کے حامل کلمات ہیں اور رونگٹے کھڑے کرنے والے کلمات ہیں، اور خصوصاً ایسے احباب کے لیے جو نظام وصیت میں شمولیت کے سلسلے میں سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں، ان کے لیے ایک انتباہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، بالآخر یہ بھی یاد رہے کہ بلاؤں کے دن نزدیک ہیں اور ایک سخت زلزلہ جو زمین کو تہ و بالا کر دے گا قریب ہے، پس وہ جو معائنہ عذاب سے پہلے اپنا تارک الدنیا ہونا ثابت کر دیں گے اور نیز یہ بھی ثابت کریں گے کہ کس طرح انہوں نے میرے حکم کی تعمیل کی، خدا کے نزدیک حقیقی مومن وہی ہیں اور اس کے دفتر میں سابقین اولین لکھے جائیں گے۔ اور میں سچ سچ کہتا ہوں کہ وہ زمانہ قریب ہے کہ ایک منافق جس نے دنیا سے محبت کر کے اس حکم کو ٹال دیا ہے،
وہ عذاب کے وقت آہ مار کر کہے گا کہ کاش میں تمام جائیداد کیا منقولہ اور کیا غیر منقولہ خدا کی راہ میں دے دیتا اور اس عذاب سے بچ جاتا۔ یاد رکھو کہ اس عذاب کے معائنے کے بعد ایمان بے سود ہوگا اور صدقہ و خیرات محض عبث ہوگا۔ دیکھو میں بہت قریب عذاب کی تمہیں اطلاع دیتا ہوں، اپنے لیے وہ زاد جلد تر جمع کرو کہ کام آوے۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ تم سے کوئی مال لوں اور اپنے قبضے میں کر لوں، بلکہ تم اشاعت دین کے لیے ایک انجمن کے حوالے اپنا مال کرو گے اور بہشتی زندگی پاؤ گے۔ بہتیرے ایسے ہیں کہ وہ دنیا سے محبت کر کے میرے حکم کو ٹال دیں گے۔ رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہتیرے ایسے ہیں کہ وہ دنیا سے محبت کر کے میرے اس حکم کو ٹال دیں گے، مگر بہت جلد دنیا سے جدا کیے جائیں گے۔ تب آخری وقت میں کہیں گے کہ ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یعنی یہ وہی چیز ہے، اب ہم اسی چیز سے گزر رہے ہیں جس کی خدا تعالیٰ نے ہمیں پیش گوئی کی تھی، جس کا وعدہ خدا تعالیٰ نے ہم سے کیا تھا، اور یقیناً جو انبیاء گزرے ہیں، جو خدا تعالیٰ کا پیغمبر گزرا ہے، وہ جو باتیں کر رہا تھا وہ سچی نکلی ہیں۔ معزز سامعین، اب فیصلہ ہمارا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اور اپنی آنے والی نسلوں کو اس آنے والی بلا سے بچانا ہے یا نہیں۔ وہ بلا جس کے آنے کی خبر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے نظام وصیت کی نسبت ہی خدا تعالیٰ سے اطلاع پا کر ہمیں دے دی ہے۔ یہ فیصلہ ہمارا ہے کہ ہم نے اس گروہ میں شامل ہونا ہے جس نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس حکم کی تعمیل کی، یا اس گروہ میں شامل ہونا ہے جس نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الفاظ میں دنیا سے پیار کر کے آپ کے اس حکم کا انکار کیا اور اپنا نفاق ظاہر کیا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کسی اور جگہ میں یہی بات بیان فرماتے ہیں، یہ قبرستان کا امر بھی اسی قسم کا ہے، مومن اس سے خوش ہوں گے اور منافقوں کا نفاق ظاہر ہو جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں یہ قبرستان کا امر بھی اسی قسم کا ہے، مومن اس سے خوش ہوں گے اور منافقوں کا نفاق ظاہر ہو جائے گا۔ میں نے اس امر کو جب تک تواتر سے مجھ پر نہ کھلا پیش نہیں کیا۔ اس میں تو کچھ شک نہیں کہ آخر ہم سب نے مرنا ہے۔ اب غور کرو کہ جو لوگ اپنے بعد اموال چھوڑ جاتے ہیں، وہ اموال ان کی اولاد کے قبضے میں آتا ہے۔ مرنے کے بعد انہیں کیا معلوم کہ اولاد کیسی ہو؟ بعض اوقات اولاد ایسی شریر اور فاسق فاجر نکلتی ہے کہ وہ سارا مال شراب خانوں اور زناکاری میں اور ہر قسم کے فسق و فجور میں تباہ کیا جاتا ہے، اور اس طرح پر وہ مال بجائے مفید ہونے کے مضر ہو جاتا ہے اور چھوڑنے والے پر عذاب کا موجب ہو جاتا ہے۔ جبکہ یہ حالت ہے تو پھر کیوں تم اپنے اموال کو ایسے موقع پر خرچ نہ کرو جو تمہارے لیے ثواب اور فائدے کا باعث ہو؟ اور وہ یہی صورت ہے کہ تمہارے مال میں دین کا بھی حصہ ہو۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اگر تمہارے مال میں دین کا بھی حصہ ہے تو اس بدی کا بھی تدارک ہو جائے گا جو اس مال کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، یعنی جو بدی اولاد کرتی ہے۔ معزز سامعین، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے نظام وصیت کے ذریعے اتنا ہی خوبصورت نظام پیش کر دیا ہے کہ جس کے ذریعے محض جماعت کی نہیں بلکہ اسلام کی ترقی کی ضمانت ہمیں ملتی ہے۔ اس حوالے سے ایک نہایت ہی لطیف واقعہ بھی ہے جس میں ایک دشمن احمدیت کو بھی اس نظام کی خوبصورتی کا اقرار کرنا پڑا۔ حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ نے اس واقعے کو اپنی تصنیف نظام نو میں تحریر فرمایا ہے۔ یہ واقعہ خواجہ کمال الدین صاحب سے تعلق رکھتا ہے جن کا نام منکرین خلافت میں سر فہرست ہے۔ حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس دن حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے رسالہ الوصیت لکھا اور اس کا جو پہلا مسودہ ہے وہ باہر بھیجا تو خواجہ کمال الدین صاحب اس کو پڑھنے لگ گئے۔ جب وہ
پڑھتے پڑھتے اس مقام کو پہنچے تو وہ بے خود ہو گئے۔ حضور فرماتے ہیں کہ ان کی نگاہ نے اس کے حسن کو ایک حد تک سمجھ لیا تھا۔ وہ پڑھتے جاتے اور اپنی رانوں پر ہاتھ مار مار کر کہتے جاتے کہ واہ اے مرزیا، احمد دیاں جڑیاں لگا دتیاں نے، یعنی واہ اے مرزا، احمدیت کی جڑیں مضبوط کر دی ہیں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہاں، یہ بات درست ہے کہ خواجہ صاحب کو اس نظام کی خوبصورتی ایک حد تک سمجھ آ گئی تھی، لیکن کامل طور پر نہیں۔ اگر آپ کو نظام وصیت کو، یعنی اگر خواجہ کمال الدین صاحب کو نظام وصیت کی خوبصورتی کامل طور پر سمجھ آ گئی ہوتی تو آپ یہ نہیں کہتے کہ محض احمدیت کی جڑیں مضبوط کر دی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ اگر ان کو مکمل طور پر اس کی خوبصورتی سمجھ آتی تو کہتے کہ واہ اے مرزا، تو نے اسلام کی جڑیں مضبوط کر دی ہیں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مالی حالت کو درست کرنے کی ایک صورت وہ ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے الہام الہی سے مقرر فرمائی ہے۔ یعنی جس طرح کہ میں نے کہا کہ نہایت ہی خوبصورت نظام ہے، بڑے ہی فوائد اس سے ملحق ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آپ کے مال میں بھی برکت پڑے گی۔ حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ مالی حالت کو درست کرنے کی ایک صورت وہ ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے الہام الہی سے مقرر فرمائی ہے، اور وہ وصیت ہے۔ مجھے یہ معلوم کر کے تعجب ہوا کہ عورت مرد ملا کر ابھی تک 2000 نے بھی وصیت نہیں کی، حالانکہ جماعت کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے وصیت کو جزو ایمان قرار دیا ہے، ایمان کا حصہ قرار دیا ہے۔ احباب کو اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ بس سامعین کرام، حقیقت یہ ہے کہ نظام وصیت کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور خلفائے احمدیت کے فرمودات کا سلسلہ ایک لحاظ سے لا متناہی ہے، نہ ختم ہونے والا ہے۔ اس مختصر سے وقت میں اس مضمون کا، جو کہ مستقبل میں اسلام کی ترقی کا ضامن ہے، اس کا حق ادا کرنا ایک ناممکن امر ہے۔ تاہم خاکسار کی ناقص رائے ہے کہ آپ کے سامنے پیش کردہ مختصر فرمودات بھی ایک فرد جماعت کو محرک کرنے کے لیے کافی ہوں گے۔ بس ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے نظام وصیت میں شمولیت کو ایمان کا حصہ قرار دیا ہے، اور آپ نے فرمایا ہے کہ جو میرے اس حکم کی تعمیل نہیں کرے گا اور اس نظام میں شامل نہیں ہوگا تو وہ بعد میں پچھتائے گا۔ بس معزز سامعین، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں اس دنیا اور آخرت میں بھی کامیابی کا راز بتا دیا ہے۔ اب یہ فیصلہ ہمارا ہے کہ ہم نے آپ علیہ السلام کے اس حکم پر لبیک کہنا ہے، اور اس حکم پر لبیک کہتے ہوئے نظام وصیت میں شامل ہو کر اپنی اور اپنی اولاد کے روشن مستقبل کی ضمانت حاصل کرنی ہے یا نہیں۔ وصیت میں شامل ہو کر جس کو آپ علیہ السلام نے ایمان کا حصہ قرار فرمایا ہے، اپنا ایمان مکمل کرنا ہے یا نہیں۔ اب یہ ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم نے اس بابرکت تحریک میں شامل ہو کر اپنے آپ کو نفاق سے دور رکھنا ہے یا نہیں، اور اپنے آپ کے مومن ہونے کا ثبوت پیش کرنا ہے یا نہیں۔ میری خدا تعالیٰ سے دعا ہے کہ خدا تعالیٰ ہم سب کو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے اس حکم پر لبیک کہتے ہوئے نظام وصیت میں شامل ہونے کی توفیق عطا کرے، جس کے ذریعے ہم اور ہماری آنے والی نسلیں اپنے ایمان کا ثبوت پیش کرنے والی ہوں اور اپنی حفاظت کی ضمانت حاصل کرنے والی ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ جزاکم اللہ